سلمان بخاری کی کہانی کوما کے بعد۔ پچھلے 5 سال سے میں اسپتال کے بستر پر کوما کی حالت میں تھا۔ میری بیوی کو شروع میں امید تھی کہ ایک دن میں ضرور ہوش میں آ جاؤں گا۔ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم باقاعدگی سے میرا چیک اپ کرتی تھی، مگر اب ان میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں کبھی ہوش میں آ سکوں گا۔ بظاہر وہ میری بیوی کو تسلی دیتے رہتے ہیں، مگر جب میرے گھر والے قریب نہیں ہوتے تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے صاف یہی مطلب نکلتا تھا کہ میں اب ہوش میں نہیں آ سکوں گا، اور ایسا نظر بھی آتا تھا کیونکہ ایسے کیسز میں دوبارہ ہوش میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ 4 سال اس تنگ بستر پر بغیر ہلے جلے پڑے رہنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میرا نام اونیا ہے اور میں کوما کی حالت میں ہونے کے باوجود سب سن سکتا ہوں، سامنے کی حد تک دیکھ بھی سکتا ہوں۔ میرے دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت 1 سال ہوا واپس آ چکی ہے۔ صرف میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے قاصر ہوں۔ میرا اس ہسپتال میں ہونا میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مجھے اوائل عمری سے ہی خدا کی تلاش تھی، اور وہی تلاش مجھے اس بستر پر اس حالت تک لے آئی۔ خدا کی تلاش میں جگہ جگہ مارا پھرنا میرا معمول تھا، مگر میں جہاں بھی جاتا کچھ لمحہ پہلے خدا وہاں سے جا چکا ہوتا، اور میں صرف چند لمحوں کی دوری پر ہمیشہ اسے مس کر جاتا۔ میری گھریلو اور معاشرتی زندگی پر اس تلاش خدا کے اثرات منڈلانے لگے۔ چڑچڑاپن بڑھنے لگا اور مجھے اس آنکھ مچولی سے سخت کوفت ہونے لگی۔ آخر میرے پاس واحد حل یہی بچا کہ میں خود کو ختم کر کے خدا کو دیکھ لوں جو تمام عمر مجھ سے دور نکل جاتا رہا۔ میرے اندر خدا سے محبت کبھی بھی نہ تھی اور نہ اب ہے۔ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ ایک گول کی طرح تھا جسے مجھے کسی بھی حال میں حاصل کرنا تھا۔ میں مختلف جتن کرتا، ہر طرح کے توہمات پر عمل کرتا، ہر طرح کی عبادت کرتا تاکہ اس سے ملاقات کی کوئی تدبیر نکل آئے، مگر بیکار۔ گو میں جانتا تھا کہ خودکشی کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ پھر بھی مجھے امید تھی کہ شاید مرنے کے بعد وہ میرا لحاظ کرے اور خود کو مجھ پر آشکار کر دے۔ ویسے بھی میرے پاس روز روز کی اس چھپن چھپائی کے بعد اور کوئی صورت باقی نہیں بچی تھی۔ میں نے ایک رقعہ اپنی بیگم کے نام لکھ کر اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ چھوڑا تھا۔ میں خودکشی کی مختلف تراکیب سوچنے لگا، مگر ہر ایک میں جھول تھے اور تکلیف بھی زیادہ تھی، اور میں ویسے بھی تکلیف اور درد سے دور بھاگتا تھا۔ بالآخر میں نے نیند آور دوا کو چنا اور بہت سی گولیاں کھا کر گاڑی چلانے نکل کھڑا ہوا۔ گویا کافی رسکی تھا، مگر میں بچنے کی کوئی امید چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میری گاڑی ایک پول سے زور سے ٹکرائی اور میں یہاں اس بستر پر مستقل طور پر آن پہنچا۔ مجھے ڈاکٹرز کی بات چیت سے پتہ لگا کہ مجھے سخت چوٹیں آئی تھیں، مگر کوئی بھی میری خودکشی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور وہ رقعہ جو میں نے اپنی بیگم کے لیے چھوڑا تھا وہ بھی اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ بظاہر سب میری اس حالت کو صرف ایک اتفاقی حادثہ ہی سمجھے تھے۔ میرا سارا پلان بری طرح چوپٹ ہو چکا تھا۔ نہ ہی مجھے موت آئی اور نہ ہی خدا سے ملاقات کا کوئی سلسلہ بن پایا۔ میں سخت غصے میں مبتلا رہنے لگا، مگر اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ گویا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خدا دور کھڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ جس اسپتال میں پچھلے 4 سال سے بے سود سکتے میں پڑا تھا، وہاں کی سب نرسوں، ڈاکٹرز، سبھی کو میں اب اچھی طرح جان چکا تھا۔ ڈاکٹرز میرے کوما میں ہونے کی وجہ سے اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے جن سے مجھے ان کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ میری بیوی، بچے شروع میں ہر سنڈے کو مجھے دیکھنے آیا کرتے تھے۔ پچھلے 2 سال سے ہر ماہ یا کبھی 2 ماہ بعد آتے تھے۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی جو میں تاثرات اور لفظوں میں بیان نہ کر سکتا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہٹا کٹا ہو چکا تھا۔ ایک بار وہ اپنی ایک دوست لڑکی کو ساتھ لایا۔ ایسا لگتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ دونوں کافی خوش دکھائی دیتے تھے۔ وقت یوں ہی کٹ رہا تھا۔ ایک اور سال یوں ہی بیت گیا۔ ایک روز کسی انجان آدمی نے، جسے شاید وہ رقعہ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد میری گاڑی کو اسکریپ کرنے کے دوران ملا تھا، کسی طرح ڈھونڈتا میری بیوی تک پہنچا دیا، اور وہ رقعہ اسے دیا، جسے پڑھ کر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی اور کچھ عرصے مجھ سے ملنے نہ آئی۔ یہ بات میرا بیٹا اپنی دوست، جس سے وہ جلد شادی کرنے والا تھا، اسے میرے سرانے بتا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا اب یہ رقعہ نہ ہی ملتا تو بہتر تھا۔
خبر ملی کہ میری بیوی نے پچھلے ماہ دوسری شادی کر لی تھی اور اب وہ شاید یہاں مشکل سے ہی مجھ سے کبھی ملنے آئے۔ کل سے ہسپتال میں سب ایک وبا کی بات کر رہے تھے جو شہر میں پھیل چکی ہے، جس میں لوگوں کا سانس اکھڑتا تھا اور آکسیجن لگانی پڑتی تھی۔ میں خود بھی سالوں سے وینٹیلیٹر پر آکسیجن کے سہارے پر تھا۔ کل میں نے ڈاکٹرز کو بات کرتے سنا کہ ہسپتال میں بالکل جگہ نہیں اور یہ کوما کے سب مریض ہسپتال پر بوجھ ہیں۔ ان کے خاندانوں کو انہیں مرنے دینا چاہیے۔ میں یہ سب سن کر بالکل سکتے میں رہ گیا، لیکن پھر سوچا شاید قسمت موقع دے رہی ہے خدا سے ملاقات کا، اس بار مل کر ہی دم لوں گا۔ میں نے سوچا کیا ہی اچھا ہو یہ میری آکسیجن سپلائی آج ہی بند کر دیں اور میرا کام تمام ہو۔ لیکن میرا بیٹا اگلے دن اچانک منہ پر ماسک چڑھائے ہسپتال آیا اور ڈاکٹرز کو خوب ڈانٹ پلانے لگا اور انہیں تنبیہ کی کہ خبردار اگر آکسیجن مجھ سے ہٹائی۔ مجھے اس کی بات سن کر بے حد مایوسی ہوئی، یعنی پھر میرا مرنا کھٹائی میں پڑ گیا۔ اگلے دن نرسیں باتیں کر رہی تھیں کہ شہر کی آدھی آبادی وبا سے مر چکی ہے اور کسی کی خیر نہیں لگتی، موت آہستہ آہستہ سب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے یہ سن کر کچھ سکون ہوا کہ آج نہیں تو کل میں بھی ضرور مروں گا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا، میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ نرسیں بھی صرف 2-3 ہی نظر آتی تھیں اور وہ بھی بیمار دکھائی دیتی تھیں۔ وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ ڈاکٹرز 1 ہفتے سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک عجیب طرح کی خاموشی تھی ہسپتال میں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، آخر سب کو کیا ہوا؟ کوئی دیکھنے کیوں نہیں آتا؟ ایک نرس آج کمرے میں آئی اور آتے ہی غش کھا کر گر گئی، شاید مر گئی۔ 2 دن گزر گئے، کوئی آدمزاد ہسپتال میں نہ آیا تھا۔ مجھے سخت تشویش ہونے لگی، نہ جانے سب کو کیا ہوا؟ کیا سب لوگ وبا کے ہاتھوں مر گئے ہیں؟ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں مختلف سوچوں کو ذہن سے جھٹکتا رہا۔ اسی طرح 1 اور ماہ اس خاموشی میں گزر گیا۔ کوئی انسان، کوئی آواز، کچھ بھی سنائی نہ دیتا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ پورا شہر اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکا ہے اور میں آکسیجن پر زندہ ہوں۔ بجلی کبھی جلتی اور بجھتی تھی، مگر میری آکسیجن کی سپلائی اب بھی جاری تھی۔ آج مجھے آکسیجن زیادہ ہی کم محسوس ہو رہی تھی، شاید آکسیجن ختم ہونے کے قریب تھی۔ مجھے موت صاف دکھائی دے رہی تھی اور پھر اچانک آکسیجن یکدم ختم ہوئی اور مجھے زور سے ایک جھٹکا لگا جس سے میرا پورا جسم ہل کے رہ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میرے جسم میں یکدم عجیب سی حرکت پیدا ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے اوپر نیچے ہلنے لگیں۔ اچانک ہی ہاتھ پاؤں کام کرنے لگے اور میں نے آکسیجن کا پائپ منہ سے نہ جانے کیسے اتار پھینکا۔ میں سانس لے سکتا تھا، میرا جسم کام کر رہا تھا، میں کوما سے مکمل باہر آ چکا تھا۔ مجھے یہ سب خواب لگا۔ میں بستر سے آہستہ آہستہ اٹھا، ہسپتال کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ ہسپتال میں ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں تھیں، کوئی بھی زندہ انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ سب کے چہرے بظاہر سانس گھٹنے سے ہلاک ہوئے لگ رہے تھے، سب کے منہ عجیب سے کھلے تھے۔ شاید آکسیجن کچھ عرصے کے لیے دنیا سے ختم ہو گئی تھی جو اب واپس آ چکی تھی۔ کوئی ذی روح دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں سڑکوں پر پڑی ہزاروں لاشوں کے دوران رستہ بناتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک ہیولا جو روشنی کی مانند تھا میری طرف بڑھ رہا ہے اور وہ میرے سر پر گھوم کر واپس فضا میں بلند ہو کر آسمانوں میں تیزی سے گم ہو گیا۔ شاید وہی خدا تھا یا کچھ اس جیسا۔ میری ملاقات ہو چکی تھی، ادھوری یا مکمل کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ایک بار پھر میرے قریب آ کر چلا گیا۔